أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حسین بھائی تھوڑا سا ہلکا کر. وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا علی محمد وآل محمد. خداوند عالم ہلکی سے اور بڑھا خداوند عالم قرآن مجید میں عصر کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں. عزیزوں، خداوند عالم نے کلام الہی یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے قرآن کی صورت میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ قرآن حق ہے، پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ قرآن کا جو زبان رسالت پر آیا وہ حق ہے. اس کا مثل و نظیر نہ دنیا پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکتی ہے، نہ آئندہ کر سکے گی. قرآن اپنے اندر معنی و مفہوم لیے ہوئے ہے، ظاہر باطن. ایک ایک جملہ قرآن مجید کا قابل تفسیر اور توضیح کے لائق ہے، جس پہ پوری تقریر کی جا سکے. اس میں کچھ باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ والعصر. اب ظاہر ہے کہ والعصر، اللہ نے قسم کھائی عصر کی. یہی پورا ایک موضوع ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی، یہ عصر کیا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہ ایک پوری تقریر اسی موضوع پر ایک جملے پر ہو سکتی ہے، والعصر پہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. یہ حرف تحقیق کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا. اگر یہیں تک کوئی بات ختم ہو جاتی تو ساری کائنات، ساری انسانیت گھاٹے میں، خسارے میں چلی جاتی. لیکن اللہ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر کچھ لوگوں کو گھاٹے سے مستثنیٰ کر دیا، الگ کر دیا، اور بتا دیا کہ گھاٹے میں انسان ہے لیکن ہر انسان گھاٹے میں نہیں ہے. وہ گھاٹے میں ہے جو ایمان نہیں رکھتا، وہ گھاٹے میں ہے جو عمل صالح نہیں بجا لاتا. لیکن ایمان والا، صاحبان ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے یہ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ یہ کامیاب ہیں. اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں اور حق کی بھی تلقین کرتے ہیں. صلوات محمد اب یہ ایمان ایک لفظ میں اللہ نے پورے عقائد کو سمیٹ دیا.
وہ عمل الصالحات کہہ کر پورے فروع دین کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا۔ اب ظاہر میں نے ابھی موضوع گنوائے، والعصر، عصر کی قسم ایک موضوع ہو گیا، خسارہ دوسرا موضوع ہو گیا، ایمان تیسرا موضوع ہو گیا، عمل صالح چوتھا موضوع ہو گیا، حق پانچواں موضوع ہو گیا، صبر چھٹا موضوع ہو گیا۔ اتنے سے سورے میں 6 موضوع ہے۔ 6 موضوع کو اگر بیان کیا جائے تو کم سے کم 6 تقریریں درکار ہے، اور اپنی علمی صلاحیت کے لحاظ سے کوئی 1 گھنٹہ تقریر کرے یا 2 گھنٹہ تقریر کرے، وہ اس کی علمی صلاحیت پر مبنی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ ظاہر ہے کہ جتنی علمی صلاحیت انسان میں ہوگی اسی اعتبار سے وہ کلام کرے گا۔ مجھ جیسا جاہل بولنا شروع کرے گا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بہت سے بول دے گا، اور ہم سے بڑا کوئی عالم دین ہوگا وہ اسی پر 2-3 تقریریں ایک موضوع پر کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی صاحب منبر سلونی آ جائے اور وہ تقریر کرنے بیٹھے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے کہ سورہ علم کی بائے بسم اللہ کی تفسیر مولا کائنات کرا رہے تھے کہ رات ختم ہونے لگی اور بائے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ علم میں، جو سورہ علم میں وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں، اور جو بائے بسم اللہ میں نقطے میں ہے۔ اب ظاہر کے نقطہ بظاہر ایک چھوٹی سی بندی ہوتی ہے، تو آدمی کہی بندی میں یہ ساری آسمانی کتابیں کہاں سے آ جائیں گی، یہ سارا قرآن کیسے سمٹ آئے گا؟ جو آج ہمارے سامنے اتنا موٹا قرآن ہے جس کی تفسیریں کی جاتی ہیں تو 30 جلدیں ہو جاتی ہیں، اور مولا علی فرما رہے ایک نقطے میں، تو بھائی ایک نقطے میں کیا کچھ نہیں آ جاتا۔ اب میں مثالیں اگر دینا شروع کروں تو بہت سی مثالیں ہیں۔ بھائی یہ جو پیپل کا درخت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کتنا بڑا ہوتا ہے، پیپل کے درخت کا بیج اپنے ہاتھ پر لے لیے کتنا باریک ہوتا ہے، اتنا سا مہین سا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ پر رکھیں اور گر جائے تو آپ ڈھونڈتے رہیے کہ بیج کہاں گیا۔ اتنا باریک سا بیج ہوتا ہے کہ کوے کھاتے ہیں اور ہگتے ہیں، جا کے جہاں پہ ہگ دیتے ہیں وہاں پہ درخت نکل آتا ہے۔ پیپل کے درخت آپ کو زیادہ ملیں گے، اسی لیے دوسری قومیں جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑتی ہیں اور پوجا کرتی ہیں، پیپل کے درخت بو دیتی ہیں مندر کے پاس۔ تو بہرحال ایک دانہ باریک سا اپنے اندر کیا نہیں رکھتا ہے، جب اس کو زمین کے اندر چھپایا جاتا ہے تو اس مہین سے دانے سے ایک اخوا پھوٹتا ہے، اور وہ اخوا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے، اور درخت اتنا بڑا بنتا ہے کہ سایہ دار درخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے کہا جائے کہ اس میں بہت بڑا درخت ہے ایک دانے کے اندر، تو آپ ہنسیں گے کہ ایک دانے کے اندر یہ درخت ہے، لیکن جب وہ دانہ، اب لفظ بدلوں، جب وہ دانہ تراب کے نیچے دبایا جاتا ہے تو اس سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے۔ یہ تراب کیا ہے؟ مٹی۔ تو جب مٹی میں ایک دانہ دبا کر کے اتنا بڑا درخت اگا سکتے ہیں، تو اگر اللہ ابو تراب کے اندر ساری چیزیں فیڈ کر دے اور وہ سمیٹے تو ایک نقطے میں لے آئے اور پھیلائے تو 70 اونٹوں پر بار ہو جائے کتابوں کا۔ صلوات محمد مولا کائنات نے یہ تو فرمایا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر بار ہو جائے، یعنی اتنی کتابیں اکٹھا ہوں لکھنے میں اس کی تفسیر کہ 70 اونٹوں پر وہ بوجھ کتابوں کا بار ہو جائے۔ یہ حدیثیں ہیں، موجود ہیں، سورہ علم کے لیے بھی ہے اور سورہ بسم اللہ کے لیے بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک مثال میں نے دی کہ ایک دانہ باریک سا اپنے اندر کتنا بڑا درخت لگتا ہے، لیکن جب وہ تراب میں چھپایا جاتا ہے تو اس سے درخت نکل آتا ہے۔ وہ تو جب ابو تراب میں کوئی چیز ہو تو اللہ نے ابو تراب کے اندر ہر چیز فیڈ کی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ان کو بنایا ہے۔ بہرحال بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں مثالوں میں اپنا وقت نہیں
گزارنا چاہتا. آج 7 شعبان المعظم ہے. آج کی تاریخ منسوب ہے ہمارے آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمن جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت کی. جناب قاسم، میں نے کہا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنا مہینہ کہا ہے. شعبان میرا مہینہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا. اور جتنے کربلا والے اس مہینے میں آئے ہیں، کسی مہینے میں اتنے کربلا والے پیدا نہیں ہوئے. یعنی کربلا میں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہ اسی مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں، شعبان میں. امام حسین 3 شعبان، جناب عباس علیہ السلام 4 شعبان، محافظ کربلا جناب زینب 1 شعبان، جناب قاسم 7 شعبان، اور خصوصاً کربلا کے شہداء کا انتقام لینے والا جس کا لقب ہے منتقم خون حسین، امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا، وہ بھی اسی ماہ شعبان کی 15 کی صبح پیدا ہوا. ابھی ان کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے. تو یہ سب ولادتیں، خوشی کی تاریخیں. اور پھر میں نے ایک جملہ کہا کہ جس مہینے میں حسین پیدا ہوئے کوئی معصوم شہید نہیں ہوا، اور جس مہینے میں حسین شہید ہوئے کوئی معصوم پیدا نہیں ہوا. قدرت نے یہ اہتمام رکھا کہ جس میں حسین آ رہے ہیں اس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں، اور جس میں حسین کی شہادت ہے اس میں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں. یہ ہے مرتبہ امام حسین علیہ السلام. بہرحال جناب قاسم علیہ السلام کون ہے؟ جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند، جناب ام فروہ کے لخت جگر. جناب قاسم بن حسن یہ کربلا کی تاریخ میں ایک نمایاں شخصیت کا نام ہے، جن کے سلسلے میں 7 محرم مخصوص کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ یوں تو سارے شہداء عاشورہ کے دن شہید ہوئے ہیں، اور ہر شہید کا دن تو نہیں منایا جا سکتا ہے. سب 72 شہداء سب عاشورہ ہی کے دن شہید ہوئے، لیکن کچھ تاریخیں مخصوص کر دی گئی ہیں کربلا کی 10 دن کے محرم میں، جس میں 6 محرم جناب علی اکبر کے لیے ہے، 5 محرم جناب اول محمد کے لیے ہے، 7 محرم جناب قاسم کے لیے ہے، 8 محرم جناب عباس علیہ السلام کے لیے ہے، 9 محرم جناب علی اصغر دیگر شہداء کے لیے، اور عاشورہ تو پورا 72 شہداء کے لیے ہے. تو بہرحال جناب قاسم ابن حسن یہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، شجاع بہادر. ان کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم ہے، تو اب اگر امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو جناب قاسم کی شجاعت بھی آپ سمجھ لیں. اب یہ اور بات ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کو جنگیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اب جنگیں نہیں لڑی، انہوں نے صلح کر لی. تو صلح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ کوئی کمزور تھے یا شجاع نہ تھے، ایسا نہیں ہے. جناب امام حسن علیہ السلام بھی اپنے بابا کی شجاعت کا مظہر تھے. اب یہ شجاعت اور دلیری کا اندازہ کب ہوگا؟ جب 2 میں مقابلہ ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا بڑا شجاع ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 پہلوان میدان میں اترتے ہیں، چاہے وہ کشتی کا مشغلہ ہو، چاہے وہ تلوار بازی کا ہو، چاہے وہ تیر اندازی کا ہو، جب 2 سامنے آتے ہیں تب دونوں میں سے ایک کی شجاعت سامنے آتی ہے، کون زیادہ شجاع ہے. یہی تو طریقہ ہے شجاعت کو پرکھنے کا. تو اب میں نے ایک منظر شجاعت کا جنگ جمل میں دیکھا. جنگ جمل نانی اماں سے جنگ تھی،
جو میدان میں آئی تھی مولا علی کے مقابلے پر. اب یہ الگ بات ہے کہ رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا. تو یہ تو کلیئر ہے کہ ام المومنین عائشہ کی طرف حق نہیں تھا، حق علی کے ساتھ ہے، تو جدھر علی ہے ادھر حق ہوگا. اب جمل کے میدان میں اگر ام المومنین آئی ہیں تو یہ نہ دیکھو کہ زوجہ رسول آئی ہیں، یہ دیکھو علی کدھر ہے. جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر ام المومنین ہے ادھر باطل ہے. جنگ صفین معاویہ سے جنگ ہو رہی ہے، تو اب معاویہ اور علی علیہ السلام سے جنگ ہے. یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے اور جدھر معاویہ ہے ادھر باطل ہے. تو اب جنگ جمل ہو رہی ہے. مولا علی نے محمد حنفیہ کو بلایا. یہ محمد حنفیہ کون ہے؟ علی کے بیٹے شجاع بہادر. ان کی شجاعت کا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک روز مولا علی نے اپنی زرہ محمد حنفیہ کو دی اور کہا کہ لوہار کے پاس جاؤ، اس کی کڑیاں تھوڑا چھوٹی کرا لو. زرہ یہ جو جسم کے اوپر لوہے کا ایک لباس کڑیوں سے بنایا ہوا ہوتا ہے. اب ظاہر کہ قرآن مجید میں ایک نبی کا معجزہ ہے اور وہ جناب داؤد علیہ السلام. جناب داؤد کون ہے؟ جناب سلیمان کے پدر بزرگوار کا نام ہے جناب داؤد. اور جناب داؤد کو اللہ نے کتاب عطا کی جس کا نام ہے زبور. اور لین داؤدی یہ مشہور تھی کہ جب جناب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے اپنے لہن میں تو پرندے سننے کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے. یہ جناب داؤد. تو اللہ نے جناب داؤد کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، ان کو ہتھوڑی وغیرہ کی پلاس کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ اپنے ہاتھ سے کڑیوں کو موڑتے تھے اور زرہ بناتے تھے. یہ ان کا ہنر تھا اور زرہ فروخت کرتے تھے. یہ ان کا اپنا ایک ہنر تھا، کاروبار تھا. تو اللہ نے جناب داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہ معجزہ جناب داؤد کا تھا. اب جناب محمد حنفیہ ان کا معجزہ تو نہیں میں کہوں گا، اس لیے کہ معجزہ ہمیشہ نبوت یا امامت کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے. تو جناب محمد حنفیہ نہ نبی تھے اور نہ امام تھے. ہاں ایک تاریخ میں واقعہ ہے امامت کا کہ وہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. وہ دعویٰ محض اس لیے تھا تاکہ دنیا کو یہ بتا دے کہ اصلی حقیقی امام اس وقت کون ہے، چوتھے امام کے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں تو لہذا یہی امام ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے بعد. تو لوگ ان کو امام سمجھ رہے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، کون امام ہے؟ میں امام ہوں یا میرا بھتیجا امام ہے؟ اس کا فیصلہ حجر اسود کرے گا. حجر اسود نے چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی اور محمد حنفیہ کی امامت دنیا پر ثابت نہیں ہوئی. گویا بتا دیا کہ میں امام نہیں ہوں، مجھے امام نہ سمجھنا، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، امام نہیں ہوں. اگر کوئی میرا امام ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد تو وہ میرا بھتیجا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے. صلوات تو جناب محمد حنفیہ امام نہیں تھے، لیکن مولا علی نے اپنی زرہ دی، بیٹا جاؤ لوہار کے پاس اور اس کی کڑیوں کو چھوٹا کرا لاؤ. تو تاریخ بتاتی ہے کہ محمد حنفیہ کو لوہار کے پاس جانا نہیں پڑا، ہاتھ سے اس کو اس طرح سے پھاڑا جیسے کوئی کپڑے کو پھاڑتا ہے اور وہ چھوٹا کر کے بابا کو دے دیا. گویا بتا دیا کہ اللہ نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے کہ میں چاہوں تو اس کڑیوں کو ہاتھ سے جدا کر دوں. یہ ہے محمد حنفیہ کی شجاعت کا واقعہ. اب جنگ جمل ہو رہی ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ محمد جاؤ، جا کر اس جمل کو پے کر دو، اس کے پیر کاٹ دو
تاکہ یہ ہودج کے ساتھ جمل بیٹھ جائے اور جنگ جمل ختم ہو جائے. بے گناہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اب محمد حنفیہ گئے، شجاع بہادر ذہن میں آپ رکھیں گے، شجاعت کا مظاہرہ تاکہ پتہ چلے کہ زیادہ شجاع کون ہے. محمد حنفیہ گئے، حملہ کیا، لیکن جمل کے پاس نہیں جا سکے. اتنا مجمع اس اونٹ کے چاروں طرف مسلمانوں کا جمع تھا کہ محمد حنفیہ جیسا شجاع بہادر جمل کے پاس نہیں پہنچ سکا. واپس آ گیا. کوشش کر لی، حملہ کیا، نہیں پہنچ سکے، واپس آ گئے. مولا علی نے کہا بیٹا حسن تم جاؤ اس جمل کو طے کر دو. امام حسن علیہ السلام نے گھوڑے کو ایڑ دی. سیکنڈوں میں آپ جمل کے پاس پہنچ گئے. مجمع کائی کی طرح سے پھٹ گیا. ایک حملہ کیا اور جمل کو طے کر کے واپس آ گئے. اب ایک طرف محمد حنفیہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو جمل کو طے نہیں کر سکا، ایک وہ ہے جو جمل کے پیر کاٹ کے آ گیا. تو اب ظاہر ہے کہ جس سے کام نہیں ہو سکا اس کے چہرے پر آثار شرمندگی نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے. تو مولا علی نے آگے بڑھ کر محمد حنفیہ کے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بیٹا محمد تم شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو اور حسن یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں. اب آپ نے شجاعت دیکھی تو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا مظاہرہ جمل کے میدان میں ہوا. تو اب امام حسن علیہ السلام کی سلو کرنا یہ ناکامی نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلی ہوئی کامیابی ہے. جس طرح سے اللہ نے پیغمبر السلام کو صلح حدیبیہ کے بعد کھلی ہوئی فتح عطا کی، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو بھی صلح کے بعد کامیابی عطا ہوئی ہے. صلوات محمد بس حضرتوں، اسی حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند کا نام ہے قاسم. بس آخری مرحلوں میں آ گیا. جناب قاسم علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں. جناب قاسم کو شجاعت باپ کی طرف سے ملی، دادا کی طرف سے ملی، حسن مجتبی کے فرزند، علی کے پوتے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جناب قاسم جناب عباس علیہ السلام کے شاگرد ہیں فن سپاہ گری میں. جناب قاسم کو جناب عباس علیہ السلام نے تلوار چلانا سکھائی تھی. فن سپاہ گری. کربلا کے واقعات میں بہت سے واقعات ہیں، سب کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس ایک واقعہ اور اس کے بعد دعا. جناب قاسم، اب شجاعت کا مسئلہ ہے نا کہ حسن مجتبی کی شجاعت اور دادا علی کی شجاعت کا مظاہرہ جناب قاسم نے کہاں کیا؟ کربلا کے میدان میں. تاریخ بتاتی ہے جناب قاسم بات کی وصیت کو لے کر چچا کی خدمت میں آئے. اجازت نہیں مل رہی تھی میدان میں جانے کی. جب بھی آتے تھے تو امام حسین کہتے تھے کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، میرے بھائی کی نشانی ہو. جناب قاسم جو تھے اندر سے ان کی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اجازت لوں، کیسے میں سرخرو ہوں، کیسے میں اپنے چچا پر اپنی جان کو نچھاور کروں. اسی پس و پیش میں تھے کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ جب میرے بابا کا آخری وقت تھا تو انہوں نے میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب کوئی مشکل وقت ہو تو اس کو کھول کر پڑھ لینا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا. جناب قاسم کو فوراً اپنے بابا کی وصیت یاد آئی اور تعویذ کھولا، پڑھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا عاشورہ کے دن میں کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن جب میرا بھائی نرغ آدھا میں گرا ہو تو تم میری طرف سے اپنی جان چچا پر قربان کر دینا. بس خوش ہو گئے. خوشی خوشی وہ تعویذ لے کر بابا کی تحریر لے کر آئے. آ کر چچا کو دی. چچا حسین علیہ السلام نے اس تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور بھتیجے کو گلے سے لگا دیا. بہت روئے، غش کھا گئے. اس کے بعد اجازت دی. تاریخ بتاتی ہے
اب یہاں پہ بہت سے واقعات ہیں، سب کو میں نے چھوڑ دیا، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا کرتا زیب تن کیا اور گریبان کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ یہ ایک علامت تھی کہ یہ جو میدان میں بچہ آ رہا ہے یہ یتیم ہے، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب قاسم کے بارے میں مورخین نے اور مقاتل نے لکھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، تقریباً 14 سال۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نوجوان 14 سال کی عمر میدان میں گئے، رجز پڑھا، اپنے مد مقابل بلایا۔ ادھر ابن عمر سعد ملعون نے ارزق شامی، بہت بہادر شجاع، شام کا رہنے والا تھا، اس کو آواز دی کہ بھائی تم کس لیے تم کو لایا گیا کربلا کے میدان میں، جاؤ جا کر اس کو اس کی ماں کے غم میں رلا دو، یعنی قتل کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اور اس بچے کے مقابلے پر جاؤں؟ اب آپ شجاعت دیکھیے، میں اس بچے کے مقابلے، ارے اس کو تو میرا بیٹا جائے گا قتل کر دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بیٹا گیا، دوسرا بیٹا گیا، تیسرا بیٹا گیا، جو گیا سب جناب قاسم کی تلوار سے تہ تیغ ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ جو میرا بیٹا گیا وہ مارا گیا تو اب یہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور اس نے جو ہے تلوار کو لیے ہوئے جناب قاسم کے مقابلے پر آ گیا۔ بس عزیزوں، اب اگر جناب قاسم اس کی تلوار سے زیر ہو جاتے تو شجاعت کا مظاہرہ نہ ہو پاتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم زیر ہونے والوں میں نہیں ہیں، شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، لیکن ہم دشمنوں سے زیر نہیں ہوں گے۔ اگر تنہا ایک ایک کر کے آتا رہے گا تو میں سب کو قتل کرتا رہوں گا۔ جناب قاسم تنہا قتل نہیں ہوئے، سب نے مل کر کے حملہ کیا تھا۔ تو یہ جناب قاسم کی شجاعت کا حال تھا کہ آپ نے ارزق شامی کو بیٹوں کو قتل کیا، ارزق شامی کو قتل کیا۔ یہ کربلا میں جناب قاسم کا شجاعت کا مظاہرہ تھا کہ جو حسن ابن علی کی شجاعت کا مظہر بن کے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ جب تک کہ تاریخ کربلا کو بیان کیا جاتا رہے گا، جناب قاسم کی شجاعت کے واقعات کو بھی بیان کیا جاتا رہے گا۔ آج اسی شہزادے کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر جناب امام حسن علیہ السلام کو، جناب ام فروہ کو، ان کے فرزند ارجمن کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کریں، بارگاہ الہی میں دعا کریں۔